अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम इस सिलसिले में कुरान पाक की उन आयतों को सुनते हैं, समझते हैं और उसमें से कुछ मदनी पूल सीखने की कोशिश करते हैं कि जिन आयतों में रब अज़्ज़ा वजल ने ईमान वालों से बराह रास्त खिताब किया है। जी हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों कहकर मुझसे और आपसे खिताब किया गया है। तैयार हो जाइए, आज कौन सी आयत सुननी है और उसका तर्जमा और कुछ तफसीर। आयत है 7वें पारे में सूरह अल माइदा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। तर्जमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालों हराम न ठहराओ वो सुथरी चीज़ें कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की और हद से न बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले अल्लाह को नापसंद हैं। और खाओ जो कुछ तुम्हें अल्लाह ने रोज़ी दी हलाल पाकीज़ा, और डरो अल्लाह से जिस पर तुम्हें ईमान है। सुभान अल्लाह, ये कुरान पाक की आयत एक शानदार मैसेज है। सुभान अल्लाह, इस्लाम की फ्लेक्सिबिलिटी, इस्लाम के अंदर किस कदर एतदाल है आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। आपकी तबीयत अल्लाह ने चाहा मदीना मदीना हो जाएगी। शान नुज़ूल क्या है इस आयत का? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की एक जमात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाज सुनकर, नबी पाक का बयान सुनकर एक रोज़ हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के यहाँ जमा हुए और उन्होंने आपस में तर्क दुनिया का अहद कर लिया और इस पर इत्तिफ़ाक कर लिया कि अब वो टाट के कपड़े पहनेंगे, हमेशा दिन में रोज़े रखेंगे और सारी रात इबादत इलाही में गुजारेंगे, बिस्तर पर ना लेटेंगे, गोश्त और चिकनाई ना खाएंगे और औरतों से जुदा रहेंगे, नीज़ खुशबू ना लगाएंगे। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और इन्हें इस इरादे से रोक दिया गया। सुभान अल्लाह। अब ज़रा आगे सुनिए कि इस आयत का माना क्या है कि ए मुसलमानों, जिन हलाल चीज़ों की तरफ तुम्हारा दिल माइल होता है उनकी लज्जत हासिल करने से अपने आप को मना ना करो। जिस तरह ईसाइयों के उलमा और राहिबों ने खाने पीने की उम्दा चीज़ें और लजीज चीज़ों को और औरतों को अपने ऊपर हराम कर लिया, और बाज़ ने अपने आप को गिरजों में मुक़य्यद कर लिया और बाज़ सियाहत करने लगे, सो ए मुसलमानों तुम उनकी तरह हद से न बढ़ना। इस मज़मून की कुरान पाक में और भी आयतें हैं। आइए कुछ आयतें सुनते हैं और उनके तर्जमे भी सुनते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। तर्जमा, ऐ ईमान वालों खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें और अल्लाह का एहसान मानो अगर तुम उसी को पूछते हो। एक और आयत सुनते हैं। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। सुभान अल्लाह। तर्जमा कंजुल ईमान, तुम फरमाओ किसने हराम की अल्लाह की वो जीनत जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली और पाक रिस्क। सुभान अल्लाह। इबादात और मामलात में मयाना रवि के मुतालिक आयात और अहादीस और सुनते हैं। एक और आयत कुरानी आइए सुनते हैं। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। तर्जमा कंजुल ईमान, और वो कि जब खर्च करते हैं ना हद से बढ़ें और ना तंगी करें और उन दोनों के बीच एतदाल पर रहें। एक और खूबसूरत आयत सुनिए। वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फ़तक़उद मलूमन महसूरा। तर्जमा कंजुल ईमान, और अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ ना रख और ना पूरा खोल दे कि तू बैठ रहे मलामत किया हुआ, थका हुआ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस मौजू से मुताल्लिक अब चंद हदीसें सुननी हैं और यकीन करें जब इन हदीसों को आप सुनेंगे ईमान ताज़ा हो जाएगा।
ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے. اس وقت حضرت حولہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس سے گزری تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ حضور یہ حولہ ہیں اور یہ ساری رات نہیں سوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رات بھر نہیں سوتی، اتنا عمل کیا کرو جتنا آسانی سے کر سکو، بخدا اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا لیکن تم اکتا جاؤ گے. اسی طرح ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ روزے رکھتا اور ہر رات قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا. غور سے سنیے گا مدنی چل کے ناظرین. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میرا ذکر کیا گیا تو آپ نے مجھے بلوایا. میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو اور ہر رات قرآن مجید پڑھتے ہو. میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، لیکن میں نے اس عبادت سے صرف خیر کا ارادہ کیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے کافی ہے کہ تم مہینے میں صرف 3 روزے رکھ لیا کرو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں. ارشاد فرمایا تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے. میں نے عرض کی کہ اے اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح روزے رکھتے تھے؟ ارشاد فرمایا وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے اور فرمایا ہر ماہ میں 1 قرآن پاک ختم کر لیا کرو. میں نے عرض کی حضور میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں. ارشاد فرمایا پھر 20 دن میں 1 قرآن ختم کر لیا کرو. میں نے عرض کی میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں. ارشاد فرمایا پھر 10 دن میں 1 قرآن ختم کر لیا کرو. کہا حضور میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں. ارشاد فرمایا پھر 7 دن میں قرآن پاک ختم کر لو اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو کیونکہ تمہاری بیوی کا تم پر بھی حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. سبحان اللہ. ان آیات مبارکہ اور احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور اعتدال کا تقاضا کرتا ہے. اس میں افراط اور تفریط ممنوع اور مذموم ہے. اس طرح اسلام میں سخت اور مشکل عبادات مطلوب نہیں ہیں بلکہ اسلامی احکام میں تو نرمی ہے، ملائمت ہے، سہولت اور آسانی مرغوب ہے. اسلام کا کوئی حکم خلاف فطرت نہیں ہے. اسلام میں ترک لذت، سخت ریاضتیں اور عبادت شاقہ یعنی مشکل ترین عبادتیں یہ ممنوع ہیں. مصنوعی زاہدوں اور جعلی صوفیوں نے خود ساختہ شریعت وضع کر لی ہے. اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے. نیکی اور فضیلت حاصل کرنے کا اصل اور صحیح طریقہ وہ ہے جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا اور جو راستہ ہمارے لیے مقرر کیا اور جس طریقے پر صحابہ کرام گامزن رہے اور تابعین نے جس راستے کو اپنایا، یہی شریعت کو مطلوب راستہ ہے، یہی انداز اسلام کو پسندیدہ ہے. اگرچہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے حلال رزق سے کھانے کا ذکر ہے لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، فائدہ اٹھانے والا ہو. اس میں کھانے پینے کے علاوہ لباس، مکان، سواری، ازدواج کی جو نعمتیں ہیں سب سے وہ فائدہ اٹھائے. اور بالخصوص کھانے پینے کی نعمتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ انسان کی اولین اور بنیادی ضرورت ہے. کھانے اور لباس میں لذائذ اور مرغوبات کے متعلق بعض علماء کا نظریہ یہ بھی ہے کہ ان کو ترک کرنا یہ افضل ہے تاکہ انسان نفسانی خواہشوں کا کہیں غلام نہ بن جائے. ہر وقت کھاتا ہی پیتا رہے، نئے نئے لباس ہی پہنتا رہے تو پھر نفسانی خواہشات کا کہیں وہ جو ہے اس کا قیدی نہ بن جائے، اس کا غلام نہ بن جائے. جبکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو وسعت دی ہو اس کو توسیع اختیار کرنا چاہیے. لذیذ کھانے، عمدہ لباس، خوبصورت مکان اور اعلیٰ درجے کی سواریوں سے فائدہ اٹھائے، متمتع ہونا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتا رہے، حقداروں کے حقوق بھی ادا کرتا رہے. تاہم اعتدال جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے. کبھی مرغوبات نفسی سے فائدہ حاصل کرے، حصہ حاصل کرے، کبھی نفس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے تاکہ نفس کا غلام نہ بن جائے، تاکہ فقر اور غنا دونوں کے مرتبوں کا جامع ہو جائے. کیا خوبصورت بات ہے کہ انسان ان کے درمیان رہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا؟ سبحان اللہ. گھر میں جو مل جاتا وہ آپ کھا لیتے تھے. کبھی گوشت اور میٹھی چیزوں کی طرح عمدہ اور لذیذ کھانے بھی تناول فرماتے
اور کبھی بہت سادہ کھانا کھاتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نمک زیتون کے تیل یا سرکے کے ساتھ جو کی روٹی کھا لیا کرتے. کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے رہتے اور پیٹ پر 2 پتھر باندھ لیتے. کبھی سیر ہو کر کھانا تناول فرماتے. غرض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں تنگ دستی اور خوشحالی، غنا اور فقر سب کے لیے نمونہ ہے. سبحان اللہ، کیا ذات اقدس ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دینے سے منع فرمایا گیا. اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مقبولان بارگاہ الہی کی طرف منسوب ہر چیز پر حرام کے فتوے دینے پر لگے رہتے ہیں اور ہر چیز میں انہیں شرک ہی سوچتا ہے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا خوبصورت مذہب ہے ہمارا، کتنی پیاری تعلیمات ہیں. اعتدال ہونا چاہیے، طبیعت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، عادتوں میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. حرام چیزیں بالکل نہیں کرنی ہیں اور حلال چیزوں کو چھوڑ دینا یہ بھی اسلام کو پسند نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اعتدال والی، اللہ کی پسندیدہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر تنگی ہو تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے اگر نوازا ہو اور نعمتوں کا استعمال کرنے کا موقع ملے تو شکر کا موقع بھی عطا فرمائے. کیا خوبصورت کلام ہے میرے رب کا. پڑھتے جائیے اور مدنی پھول چنتے جائیے. اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی، اس کا ترجمہ اور تفسیر لے کر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہے حال مصطفیٰ